بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہاں جمیل لطیف اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے شکریہ آپ لوگوں نے جو آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا، اور مزید بھی آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کریں تو آپ کو سبسکرپشن کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں تاکہ جب میری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو نوٹیفیکیشن آئے۔ میں نے ویڈیو جو اپلوڈ کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اس میں میں نے جو ٹاپک چنا ہے وہ اسٹوڈنٹ یو کے کا اسٹڈی ویزا ہے، اور میری پچھلی ویڈیو میں میں نے یو کے اسٹوڈنٹ جنرل اسٹوڈنٹ ویزے کے حوالے سے بات کی تھی بڑی تفصیل سے۔ آج میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آج میرا ٹاپک ہوگا جو ڈیپینڈنٹ ویزے، ڈیپینڈنٹ جو اسٹڈی ویزے کے لیے لوگ یہاں آئیں گے وہ اپنے ڈیپینڈنٹ کو کیسے یو کے لا سکتے ہیں اور اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے۔ اس سے پہلے میں نے جو جنرل اسٹوڈنٹ ویزے کے حوالے سے بات کی تھی اس کا میں ایک ریکیپ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی انفارمیشن ریفریش رہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جنرل اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے آپ کو ایک کیس لیٹر چاہیے ہوگا، کنفرمیشن آف ایکسیپٹینس آف اسٹڈیز، جو کہ جہاں کا کوئی بھی یونیورسٹی یا انسٹیٹیوشن آپ کو کالج میں یا یونیورسٹی میں جو کورس میں آفر اسٹڈی آپ کو ایکسیپٹ کرے گا کہ آپ اس میں اسٹڈی کر سکتے ہیں، تو وہ کیس لیٹر آپ پہ اس کی کوئی ٹیوشن فیس ہوگی، جو کچھ بھی ہوگا سب اس کیس لیٹر پہ موجود ہوگا۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کیس لیٹر، اور ویزا اپلائی کرنے کے لیے کیس لیٹر ملنے کے 6 منتھ کے اندر اندر آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے برٹش ہائی کمیشن میں اسٹڈی کے لیے۔ تو یہ ذہن میں رکھے، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کیس لیٹر ملنے کے بعد جس ڈیٹ کو آپ کے کیس لیٹر ایکسیپٹ ملا اس سے ودن 6 منتھ آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کیس لیٹر کے بعد دوسری انتہائی جو امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے وہ ہے فائنینشیل ریکوائرمنٹ فار اسٹوڈنٹ ویزا۔ اب اس کے لیے بنیادی طور پر ایک تو کیس لیٹر میں جو فیس ہوگی وہ تو آپ کو پے کرنی ہی پڑے گی۔ کچھ یونیورسٹی یا کالجز ایسے ہوں گے جو آپ سے 50% یا 20%، 30% ڈپازٹ، اور ریسٹ جو ہوگا وہ آپ یو کے میں آ کے فردر جو ٹیوشن فیس ہے اور کالج کی جو باقی فیس ہے کورس کی وہ آپ پے کریں گے۔ کچھ شاید انسٹیٹیوشن ایسے بھی ہوں جو آپ کو 100% فیس کرنے کے لیے کہیں، کوئی 75%، تو ڈپینڈ کرے گا، اور کچھ آن کنڈیشنل بھی ہوں گے کہ آپ کو وہ اسٹڈی آفر کریں اور فیس آپ آ کے یو کے میں پے کریں۔ فائنینشیل ریکوائرمنٹ کے جیسے بات ہے تو اس کے لیے میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ اگر آپ کے اسٹڈی جو کالج یا انسٹیٹیوشن ہے، اگر آپ کا کورس لندن میں ہے تو آپ کو 1334 پاؤنڈ پر منتھ اپ ٹو 9 منتھ آپ نے بینک میں شو کرنے پڑیں گے، اور کورس کی ڈیوریشن کم از کم 1 سال ہونی چاہیے۔ اور فائنینشیل ریکوائرمنٹ لندن کے لیے 1334 پاؤنڈ پر منتھ یہ آپ کے بینک اسٹیٹمنٹ میں شو ہونا چاہیے فار کنزیکٹیو 9 منتھ، یعنی 9 منتھ کے لیے اس کی ٹوٹل جو اماؤنٹ ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہونی چاہیے۔ اگر لندن سے باہر آپ کا ایڈمیشن ملا ہے کسی انسٹیٹیوٹ میں یا کسی یونیورسٹی جس میں بھی آپ کو آفر لیٹر ملا ہے تو اس کے لیے آپ کو 1023 پاؤنڈ 9 منتھ کے لیے آپ اس کو ملٹیپلائی کر کے، میں پاؤنڈز میں بتا رہا ہوں، آپ اپنے ملٹیپلائی کر کے پاؤنڈز کی جو کرنٹ ویلیو ہے اس کے حوالے سے ایکسچینج سے چیک کر کے آپ اتنی اماؤنٹ آپ اپنے اکاؤنٹ میں رکھیں گے لندن سے باہر ہے اگر۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ اس میں تیسری ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ پیسے بھی آپ کے پاس اکاؤنٹ میں ہوں، بزنس بینک اسٹیٹمنٹ بھی ہو، پرسنل اکاؤنٹ ہو، بزنس اکاؤنٹ ہو، پیرنٹس کا اکاؤنٹ ہو، گارڈین کا اکاؤنٹ ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اس طرح کا ہو کہ آپ کو اس اکاؤنٹ میں ایزی ایکسیس ہو پیسے وڈرا کرنے کی۔ تو اس میں بینک اسٹیٹمنٹ کی جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پیسے میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ 28 ڈیز کنزیکٹیو طور پر آپ کے بینک میں یہ شو ہونا چاہیے، ایک دن بھی یہ پیسے کم نہیں ہونے چاہیے 28 ڈیز سے۔ اور وہ جو 28 ڈیز کا جو اینڈ پیریڈ ہے اس کا جو اینڈ پیریڈ جس ڈیٹ سے آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ بینک سے لی ہوگی اور جس دن آپ ویزا اپلائی کریں گے اس دن یہ 31 ڈے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے یہ ٹائم۔ پہلی بات یہ کہ 28 ڈیز کنزیکٹیو یہ اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں رہنے چاہیے، ایک دن بھی اوپر نیچے نہیں ہونی چاہیے یہ اماؤنٹ۔ اور پھر جس دن آپ ویزا اپلائی کریں گے اس دن سے لے کر یہ 31 ڈیز سے پیچھے کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ 31 ڈیز کی آپ کو یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے اس کی، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ فائنینشیل ریکوائرمنٹ ہے، یہ آپ نے پوری کرنی ہے ہر صورت۔
تیسری چیز ہے انگلش لینگویج ٹیسٹ. اب اس میں 2 آپشن ہیں. جو انڈر گریجویٹ کے لیے لوگ آئیں گے ان کے لیے B1 وہ کامن جو فارن لینگویج فار یورپین ایک فریم ورک ہے اس کا CEFR لیول، اس کو B1 لیول کہتے ہیں. جو سیلٹ ایک آئلٹس اور سیلٹ ڈفرینٹ کنٹریز میں ہے. پاکستان میں آئلٹس اور سیلٹ کا ایک ادارہ ہے، اسلام آباد میں بھی ہے اور ایک کراچی میں. یہاں سے آپ اگر انڈر گریجویٹ کے لیے کورس میں ایڈمیشن لے رہے ہیں تو B1 آپ نے کورس کرنا ہے، سیکیور انگلش لینگویج ٹیسٹ B1. اور اگر پوسٹ گریجویٹ یا اس سے ابو آپ کی کیٹیگری میں ایڈمیشن ہے تو آپ B2 لیول B2 یہ آپ ذہن میں رکھیں. یہ آپ کی تیسری ریکوائرمنٹ ہے. اس کے بعد آپ کی جو فردر جو اس کے علاوہ ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے ایک آپ کو ہیلتھ سرچارج پے کرنا پڑے گا جو 470 پاؤنڈ ہے پر ایئر. آپ کو 1 سال کا وہ پے کرنا پڑے گا اپنے ویزا فیس کے ساتھ. اور آپ کی اسٹوڈنٹ ویزا کی فیس ہے 348 پاؤنڈ. تو یہ ہیلتھ سرچارج ہوگا جہاں اگر آپ بیمار ہو جائیں یا کوئی بھی مسئلہ ہاسپٹل میں آپ جائیں گے میڈیسن لیں گے تو یہ اس کی فیس ہے. تو آپ کو ہاسپٹل میں ہر قسم کی ایکسیس ہوگی. تو یہ بنیادی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو. اور ایک فائنلی TB کا ٹیسٹ جو بھی UK کے جو وہاں پہ ریکگنائزڈ جہاں کے ٹیسٹ کو آپ وہاں کے لوکل جو ویزا سینٹر ان سے آپ پتہ کر سکتے ہیں. تو TB کا ٹیسٹ بھی آپ کا کلیئر ہونا چاہیے، یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے. سو یہ میرا ریکیپ تھا پچھلی جو میں نے ویڈیو بتائی تھی جنرل اسٹوڈنٹ کے حوالے سے. تو آئی ہوپ کہ آپ اسے دوبارہ وہ میری ویڈیو بھی دیکھ لیں گے. اور یہ بھی آج میں نے جو ریکیپ کیا ہے تو اس کے ذریعے آئی ہوپ کہ آپ کا نالج میں اضافہ ہوگا. اور پھر آپ اگر جب بھی کسی کنسلٹنٹ یا کسی کے پاس تو آپ کو کمپلیٹ نالج ہوگا کہ آپ کو کون سی چیزیں وہ بتا رہے ہیں، کیا ایڈمیشن آپ کا ہو رہا ہے، آپ کی فائنینشیل سچویشن کیا ہونی چاہیے، یا آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. تو میں نے سمجھا کہ آپ کو فردر اس میں جو میرے پاس نالج ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں. دوسرا میرا جو ٹاپک ہے آج کا یہ پہلے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی ہے. اور کیونکہ یہ کافی امپورٹنٹ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی فیملیز یا اسپاؤس کے ساتھ یا ڈپینڈنٹ کے ساتھ اسٹوڈنٹ ویزے جب ان کو ملتا ہے تو وہ ساتھ UK آنا چاہتے ہیں. تو اس میں آپ اسپاؤس یا ڈپینڈنٹ ویزے کے لیے آپ کو بنیادی طور پر باقی شرائط تو ساری جو مین اپلیکنٹ ہے اس نے پوری کرنی ہے، لیکن فائنینشیل اسپیکٹ جو ڈپینڈنٹ کا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ فرض کرتے ہیں کہ وہاں سے ہسبینڈ اور وائف آ رہے ہیں تو ہسبینڈ اس کا ڈپینڈنٹ ہوگا مین اپلیکنٹ کا. تو اس کو اگر وہ لندن میں ان کے کورس یعنی اس کی وائف کا کورس لندن میں ہے یا اس کی کالج یا جو بھی یونیورسٹی ہے تو اس کو 845 پاؤنڈ پر منتھ اپنے اکاؤنٹ میں شو کرنے پڑیں گے فار 9 منتھ. اور وہی ریکوائرمنٹ ہے جو اسٹوڈنٹ ویزے کی مین اپلیکنٹ کے لیے ہے. یہ بھی 28 کنزیکٹیو ڈیز، اور جس دن اپلیکیشن ہوگی اس سے یہ 31 ڈے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چیز آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر وہ لندن میں آپ کا کورس ہے تو 845 پاؤنڈ. اگر لندن سے باہر ہیں تو 680 پاؤنڈ پر منتھ. اس کو بیسیکلی کہتے ہیں مینٹیننس، جو یہاں اکوموڈیشن ہوگی یا جو بھی فردر، کیونکہ اسٹوڈنٹ کو موسٹلی جو کورسز ہوتے ہیں ڈپینڈنٹ کو تو وہ الاؤ کر دیتے ہیں ورک کا، لیکن مین اسٹوڈنٹ کو بعض اوقات وہ ورک کی الاؤ نہیں کرتے. تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پبلک فنڈس کا استعمال نہ کریں. یعنی پبلک فنڈس ویسے بھی ایلیجیبل نہیں ہوتا آدمی، لیکن پبلک فنڈ سے مثال یہ کہ یہاں آپ پہ کوئی آپ کسی چیریٹی یا کوئی اور ادارے جو ہیں گورنمنٹ سے آپ کوئی گرانٹ نہ لیں یا کسی قسم کی، تو یا کوئی اللیگل ایکٹیویٹیز کام نہ کریں یا اس طرح کچھ. تو اس لیے یہ بنیادی آپ کو یہ بینک اسٹیٹمنٹ میں شو کرنا پڑے گا ڈپینڈنٹ کے لیے. اگر فردر آپ کے 1 بچہ 2 بچہ تو آپ اس کے ساتھ وہ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. لندن میں 845 پر پرسن ہے اور لندن سے باہر 680 پاؤنڈ پر پرسن ہے. تو یہ باقی شرائط وہی ساری ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ میری سجیشن یہی ہوگی کہ اگر آپ مین اپلیکنٹ کے ساتھ 2 آپشن ہیں. اگر آپ مین اپلیکنٹ کے ساتھ آپ اپلیکیشن ڈپینڈنٹ کی بھی ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو پیسے زیادہ شو کرنے پڑیں گے، کیونکہ پھر آپ نے ڈپینڈنٹ کے بھی پیسے شو کرنے پڑیں گے، پھر آپ کو اپلیکنٹ مین کے بھی شو کرنے پڑیں گے، پھر ان کی ویزا فیس بھی ہے، سارا کچھ ہے. تو اس کا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلا مین اپلیکنٹ اگر اس کو ویزا مل جائے تو کورس ڈیوریشن سے آپ کو 6 منتھ کم از کم 6 منتھ پہلے ویزا اپلائی کرنا پڑتا ہے. اور منیمم یہ ہے کہ وہ
3 मंथ्स में वीज़ा मिल जाता है, विदिन 3 मंथ स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है। तो अगर एप्लीकेंट को वीज़ा मिल गया तो आपके पास स्टिल टाइम है कि डिपेंडेंट कैन जॉइन। तो वही मेन एप्लीकेंट का जो रेफरेंस नंबर होगा, यूनिवर्सल एक्सेस नंबर जो उनके एप्लीकेशन का, वो लेके उसके बाद डिपेंडेंट इंडिविजुअली भी कर सकते हैं मेन एप्लीकेंट की एप्लीकेशन को के रेफरेंस अपनी एप्लीकेशन में डाल के। तो उसमें आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि आपको इकट्ठे जो पैसे बैंक में नहीं रखने पड़ेंगे, और प्लस ये है कि जो एक्सपेंसेस होंगे, जैसे वीज़ा फ़ीस है, वो भी 348 पाउंड पर पर्सन है। फिर 470 पाउंड जो सरचार्ज, हेल्थ सरचार्ज है, वो भी पे करना पड़ेगा। तो इसलिए आप दोनों ऑप्शन है, आप इकट्ठे भी वो अप्लाई कर सकते हैं अगर किसी के पास फाइनेंसेस अवेलेबल है। तो नहीं तो वो पहले मेन एप्लीकेंट का वीज़ा अगर हो जाए तो फिर यह है कि उसके डिपेंडेंट उसके साथ वो एप्लीकेशन अटैच करके वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने बच्चों और यानी हस्बैंड है तो वाइफ़ के साथ है, अगर वाइफ़ है तो अपने हस्बैंड के साथ वो ज़ाहिर अपनी फैमिली को साथ लेके आना चाह रहे हैं। तो मैं समझ रहा था कि काफ़ी इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है जो आपके साथ शेयर की जाए। आई होप कि मेरी जो वीडियो है इसके ज़रिए आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा, और स्टूडेंट वीज़े के हवाले से आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन था, अगर फर्दर कोई आया तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे मेरे लिए मेंशन भी कर सकते हैं। मेरा ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं इसके बाद फर्दर जो स्पाउस वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़े के बाकी जो कैटेगरीज़ है, चिल्ड्रन स्टूडेंट वीज़ा है या विज़िटर पे जो स्टूडेंट वीज़ा है, उसके हवाले से भी ब्रीफ बताऊँगा, क्योंकि मेन जो है वो जनरल स्टूडेंट वीज़ा ही है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेंट्स के होने का भी उनको उनका चांस भी बनता है, और वो ये एक ज़्यादा प्रॉपर वे है। एक चीज़ मैन में मेंशन करना भूल गया जो स्पाउस वीज़े के लिए, कि मेन एप्लीकेंट का जो वीज़ा है वो पोस्ट ग्रेजुएट से कम लेवल का ना हो। अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट से कम लेवल का है तो फिर वो अपनी फैमिली को साथ नहीं ला सकता। तो उसका कम अज़ कम जो कोर्स हो वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के कोर्स में उसका एडमिशन हुआ हो, फिर वो अपने डिपेंडेंट्स और फैमिली को ला सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आई होप कि आप अगर अपनी मेरी वीडियो को देखेंगे तो आपको मैं स्टूडेंट वीज़े के हवाले से आपके माइंड में कुछ बहुत सारी अगर चीज़ें थी वो क्लियर हो जाएंगी। और ये बिल्कुल रियलिटी, अगर आप इन चीज़ों पे अपने टिक मार्क अपनी अपनी बैठ के टिक मार्क करते हैं कि मैंने सारे जो है वो खाने फिल कर दिए, चेक लिस्ट कर ली, मेरी फाइनेंशियल भी रिक्वायरमेंट पूरी है, मेरी कैश लेटर पे भी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी है, इंग्लिश लैंग्वेज का भी मेरे पास है, तो 100% श्योर आपको वीज़ा मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बुनियादी चीज़ें, ये शराइत आप पूरे करेंगे तो वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा वहाँ से जारी करेगा। वो आपके स्टैम्प पासपोर्ट भी लगेगी, और फिर यहाँ आके आपको बायोमेट्रिक एक रेजिडेंट परमिट मिलेगा। और एक बार और भी, जो स्पाउस वीज़े पे जो लोग आएंगे वो बेशक पहले बाद में अप्लाई करें, और उनके वीज़े पे जो ड्यूरेशन होगी वो वही होगी जो मेन एप्लीकेंट की होगी। अगर मेन एप्लीकेंट को 2 साल का वीज़ा मिला है तो उनको भी 2 साल का मिलेगा, इंक्लूडिंग वो जो अगर वो बाद में वो शामिल हुए एप्लीकेंट के, तो वहाँ से लेके उनको जो जब उसका एंड डेट होगा तो स्पाउस का वीज़ा ज़्यादा नहीं लगेगा, वो वही लगेगा जो मेन एप्लीकेंट का वीज़ा होगा। तो आई होप कि मैं उर्दू में बात करता हूँ इसलिए कि ज़्यादातर लोग जो मेरे ऑडियंस है वो मैं समझता हूँ कि उर्दू में ज़्यादा बेहतर तरीके से कम्युनिकेट हो जाती हैं चीज़ें, तो इस वजह से मैं उर्दू में बात करता हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद अपने दोस्तों और जो भी कोलीग्स हैं उनके साथ शेयर करें। जो भी यूके इज़ अ वंडरफुल कंट्री फॉर स्टडीज़, और यू कैन गेट योर डिग्रीज हेयर एंड यू कैन यूटिलाइज एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एंड Pakistan is a growing economy, growing market. You can use your degrees there, and you can, if you're completing your degrees here, you will have other opportunities, which I can mention later on. So आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपने अपने रिश्तेदारों, अपने अजीज़ व अकारिब इस पेंडेमिक के दौरान अपना ख्याल रखिए। अपने जो बुनियादी SOPs हैं उनको फॉलो करें, और अपनी सेहत का ख्याल रखें, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।